اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ مرحلہ ثانیہ کے اندر وجود ذہنی کے بارے میں ہماری بات اس کو ترتیب کے ساتھ بیان کرنے کے لیے چند مقامات میں تقسیم کیا ہے۔ مقام اول کے اندر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ علم حصولی کے بارے میں متعدد نظریات کو بیان کرتے ہیں اور ہر قول کے ذیل میں اس کی تفاصیل، اس کی درست تصور ذہنی اور ان کی جو مراد ہے اس کو ذکر کرتے ہیں، اور اگر ان کا قول علامہ کی مرضی و ممشات کے مطابق نہیں ہوتا ہے تو اس کے اوپر اشکال بھی مطرح فرماتے ہیں۔ وہاں پہ علامہ نے سب سے پہلا قول جمہور حکماء و مشہور حکماء کا قول ذکر کیا کہ جو قول وجود ذہنی ہے۔ دوسرے قول کے طور پہ ان کے رقیب و ان کا مقابل قول کہ جو وجود ذہن کو اور موجودات ذہنی کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، لیکن وجود ذہنی یعنی عینیت بین ماہیت خارجی و ماہیت ذہنی کے منکر ہیں، لہٰذا وہ لوگ قائلین پہ شبح قرار پاتے ہیں یا قائلین پہ شبح کے طور پہ مشہور ہوتے ہیں۔ تیسرا قول کہ جو وہاں پہ علامہ نے ذکر فرمایا وہ قول بے اضافہ تھا کہ وہیں پر اس کے اوپر اشکال کو بھی علامہ نے وہیں پر ذکر فرمایا تھا۔ اس کے بعد مقام دوم کے اندر علامہ طباطبائی اپنا قول مختار یعنی وجود ذہنی کے اوپر جو حکماء نے استدلالات پیش کیے ہیں، ان استدلالات میں سے 3 استدلال کو یہاں پر ذکر فرماتے ہیں کہ اگرچہ جناب صدر المتعلقین جناب ملا صدر شیرازی نے اس کے اوپر بعض اور ادلہ و بعض اور استدلالات کا اضافہ کیا تھا، لیکن چونکہ علامہ بدایت الحکمہ کے اندر کلی طور پہ شرح منظومہ حکیم سبزواری کی طرف ناظر ہیں، لہٰذا انہی کے 3 استدلالات کو یہاں پر علامہ نے تقریر فرمایا ہے۔ اس کے بعد جو اس فصل کا تیسرا مقام ہے جس کو علامہ عنوان تتمہ کے طور پر ذکر فرماتے ہیں، وہ اشکالات بر نظریہ وجود ذہنی ہے، اور یہاں پر علامہ ان اشکالات کو ذکر فرماتے ہیں اور ان اشکالات کا جواب دیتے ہیں۔ خود یہ اشکالات فی ذاتہا ایک بہت ہی شاید ارزش کے وہ نہ ہو، یعنی بہت ہی زیادہ یہ اشکالات قابل توجہ نہ ہوں، ممکن ان میں سے بہت سارے اشکالات جو ہیں وہ سطحی اشکالات ہیں، لیکن یہی چیز کہ وہ حکماء جنہوں نے اس قول وجود ذہنی پر اشکال کیا ہے، ان کے ذہن میں کیا تصویر تھی وجود ذہنی کے بارے میں، وجود ذہنی کو وہ کس طرح سے تصور کر رہے تھے، کس طرح سے سوچ رہے تھے، جس کے بعد ان کے ذہن میں اشکال تولید ہوا، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یعنی ایک اشکال کے پیچھے جو ذہنیت ہے اس موضوع کے بارے میں، اس اشکال کے پیچھے جو مبنی موجود ہے، جو اس موضوع کے بارے میں ذہنیت ہے، ولو درست یا غلط، فی الحال اس سے سروکار نہیں ہے، وہ ذہنیت کو حاصل کرنا بہت اہمیت کا حامل ہے، اور یہی اشکال و ان کے بعد جو جواب دیے جائیں گے یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ دقیق طور پہ وجود ذہنی کیا کرتا ہے۔ بے عبارت دیگر ہم اگر یہ کہنا چاہیں کہ ان اشکالات سے ہم چندین فائدے حاصل کرنا چاہیے، یعنی ہمیں اگر زیرکی کریں، تھوڑی سی دقت کریں تو یہ اشکالات ہمیں بہت ساری چیزیں بتاتے ہیں۔ ظاہری محتوا کے لحاظ سے اشکال یہ بتاتا ہے کہ کس جہت سے قول وجود ذہنی درست نہیں ہے، لیکن اسی کے پیچھے جو مستشکل ہے اس نے کس طرح سے اس قول وجود ذہنی کو تصور کیا ہے، کس طرح سے قول وجود ذہنی کو ہضم کیا ہے، جس کے بعد یہ اشکال وجود میں آتا ہے۔ اور اگر وہ اس طرح سے وجود ذہنی کو تصور نہ کرتا بلکہ اس کو درست طریقے سے تصور کرتا تو چہ بسا یہ اشکال اصلاً وجود میں ہی نہیں آتا ہے۔ خوب یہاں سے ہمیں اس کی غلط ذہنیت دربار یہ موضوع وہ معلوم ہوتی ہے، اور جب یہ معلوم ہو کہ یہ ذہنیت درست نہیں ہے، یہیں پہ جو اصل قول ہے، قول بے وجود ذہنی، اس کے بارے میں جو دقیق تصویر ہے، اس کا جو دقیق تصور ہے، وہ ہمارے لیے بہت زیادہ واضح اور شفاف ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ان اشکالات کو صرف اشکال کا جو محتوا ہے، اشکال میں کیا کہا جا رہا ہے، صرف اس حد تک نہیں لینا چاہیے، بلکہ اشکال سے بڑھ کر اس کے پیچھے
جو اس کے پیچھے ذہنیت موجود ہے اولاً اس ذہنیت کو کسب کرنا چاہیے. اس کے بعد اس ذہنیت میں کہاں پر جو ہے وہ مشکل موجود ہے, یہ ذہنیت کہاں سے درست نہیں ہے, اور جب یہ معلوم ہو کہ یہ ذہنیت کس نقطے میں درست نہیں ہے تو ہمیں وجود ذہنی کے بارے میں جو حکماء کا اصلی مراد و اصلی ان کا جو مقصود ہے اس کی دقت میں مزید اضافہ کرنا چاہیے, تاکہ اس کا جو قول ہے اس کو ہم درست طور پہ تصور و ہضم کریں اور ان اشکالات کا شکار نہ ہو سکیں. اشکال اول کے جو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں, یہ اشکال ناظر بے جوہر ہے. یہاں پہ اس سے پہلے کہ ہم وارد ہوں, ایک کلی خاکہ مقولات عشر کے بارے میں بیان کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ان میں سے پہلے دو اشکالات بالخصوص اس نظام مقولات عشر کے اوپر ناظر ہیں. اگرچہ جناب مرحوم مظفر کی کتاب المنطق کے اندر کچھ نہ کچھ حد تک اس کی جانب اشارہ ہوا ہے, یا جو استاد یہ کتاب پڑھاتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ حد تک اس کے بارے میں اشارہ کرنا چاہیے, لیکن خود بدایت الحکمہ کے اندر مرحلہ ششم کے اندر علامہ طباطبائی مفصل طور پہ جوہر و عرض و مقولات تسعہ اور مقولات عشرہ اس کے بارے میں بحث فرمائیں گے کہ انشاءاللہ تفصیل وہیں پر ذکر ہوگی. یہ جو حکماء جب اشیاء خارجی کی مطالعہ کرتے ہیں, وہ اشیاء خارجی میں دقت کرتے ہیں, یہاں پر ان کو اشیاء کی طبقہ بندی کرنی ہوتی ہے کہ یہ اشیاء جو بعض اشیاء ہیں ایک جہت سے ہم سنخ ہیں, جب ان کی ذات میں آپ غور کریں تو ایک جہت سے ان کی ذات ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم سنخ نظر آتی ہے, در مقابلے بعض دیگر اشیاء کہ جو ان اشیاء کے ساتھ ہم سنخ نہیں ہیں. اسی طرح جب وہ اشیاء کی ذوات اور ان کے ذات اور ماہیت میں دقت کرتے ہیں کہ کیا چیز ہے جس نے شے کی ماہیت کو تشکیل دیا ہے, یہاں پر وہ اس دقت ماہوی کے لحاظ سے بعض اجزاء ذاتی کو کسب کرتے ہیں. مثال کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ یہ شے وہ کسی شے دیگر کی حالت کے طور پہ موجود نہیں ہے, بلکہ ایک موجود مستقل ہے, قائم بے خود ہے. خوب فرماتے ہیں کہ اس طرح کی تو بے تحاشا چیز ہے, یہ کتاب بھی قائم بے خود ہے, شجر بھی قائم بے خود ہے, حجر بھی قائم بے خود ہے, انسان قائم بے خود ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان کسی شے دیگر کی حالت اور اس کی صفت بن کر موجود ہو, وگرنہ مستقل طور پہ خود سے موجود نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہے. برخلاف سفیدی, سیاہی اور دیگر جو بعض اشیاء ہیں وہ حتماً کسی شے کی حالت بن کر ہی موجود ہو سکتے ہیں, وگرنہ مستقل طور پہ موجود ہونا و تحقق خارجی ان کے لیے ممکن نہیں ہے. بس آ کر انہوں نے وہ اشیاء کے جو مستقل ہیں, خود قائم ہے, کسی شے کی حالت بنے بغیر, ان کو جوہر کا نام دیا. بس جوہر یعنی وہ ماہیت ہے کہ جو بذات خود قائم ہے, یعنی جب تحقق خارجی پیدا کرتی ہے تو اس وقت اس کو موضوع کی ضرورت نہیں ہے. اس کے مقابلے میں وہ تمام ماہیات قرار پاتی ہیں کہ جو مستقل طور پر موجود نہیں ہو سکتی ہیں, بلکہ حتماً ان کو موجود ہونے کے لیے ایک شے کی حالت بن کے موجود ہونا ہے. جیسے سفیدی حتماً جسم کی حالت ہے, وگرنہ سفیدی بما ہوا سفیدی اس طرح سے کہ کسی جسم کی حالت نہ ہو, خارج میں موجود نہیں ہے. یہ جو بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں یہ پینٹ ایک ڈبہ جس کے اندر مائع ہوتا ہے سفیدی, یا جوہر مثال کے طور پہ جو سیاہی یا نیلا جو ہوتا ہے جس کو قلم میں ڈالا جاتا ہے دوات, اس کا جو مائع ہوتا ہے کہتے ہیں یہ رنگ ہے. نا, وہ رنگ نہیں ہے. دقت کریں, وہاں پر بھی ایک جسم ہے جس میں مائع سیال اس کی حالت بن کر وہ رنگ طاری, اس کے اوپر وہ رنگ طاری, وگرنہ وہاں پر بھی خالص رنگ و خالی رنگ موجود نہیں ہے. خوب بس وہ تمام اشیاء کی جو قائم بے خود نہیں ہو سکتی ہیں, بلکہ حتماً موجود خارجی ہونے کے لیے و تحقق خارجی کے لیے ان کو ایک موضوع کی ضرورت ہے, ایک محل کی ضرورت ہے, ان کو ہم عرض کہتے ہیں, ان کو حکماء نے عرض کہا ہے. پس عرض سے مراد ماہیت اذا وجدت فی الخارج وجدت فی الموضوع, جو کسی موضوع میں پائی جاتی ہیں. لیکن اس کے بعد دیگر اسی کے ذیل میں بہت ساری ماہیات ہیں جو ایک دوسرے سے فرق رکھتی ہیں. ایک کیف ہے, کیف
یعنی وہ ماہیت کہ جو اپنی ذات کی وجہ سے نہ تو تقسیم قبول کرتا ہے نہ ہی وہ نسبت قبول کرتا ہے، اس کو کیف کہتے ہیں۔ برخلاف کمیت، کمیت وہ ماہیت ہے جو اپنی ذات کی وجہ سے تقسیم کو قبول کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم ایک کاغذ ہے جو 1 میٹر ہے، اس کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تقسیم از لحاظ کمیت، اس کے کمیت کے لحاظ سے تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں پر وہ شے کہ جو اولاً و بالذات اپنی ذات کی وجہ سے تقسیم قبول کرتی ہے وہ کم ہے۔ جوہر یا جسم جو ہے وہ بے طبع کمیت تقسیم قبول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اور کافی ساری جو ہے وہ بقیہ یعنی جوہر، کم، کیف و 7 اور مقولات کے، ان 7 مقولات میں جو چیز مشترک ہے وہ نسبت ہے، جس وجہ سے ان کو مقولات نسبیہ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ سب کے سب جوہر، کم، کیف اور دیگر جو 7 مقولات نسبیہ ہیں یہ سب اجناس عالیہ ہیں، اس سے مافوق کوئی ایسا جزء ذاتی، جزء ذات جو ان کی ذات میں داخل ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ مشترک ہو موجود نہیں ہے۔ یہاں پر دقت کریں کہ جوہر و عرض میں کیا فرق ہے، یعنی جوہر و عرض اور جو یعنی اجناس عالیہ سے بالاتر کوئی مفہوم ماہوی ذاتی، ایک ایسا مفہوم ماہوی ذاتی جو ان 10 کی 10 یا ان میں سے بعض، ممکن ہے 2 یا 3 کی ذات میں داخل ہو اور ان کے لیے جنس واقع ہو، ایسا موجود نہیں ہے۔ لہذا حکماء اس بات کے قائل ہیں کہ یہ 10 مقولات اجناس عالیہ ہیں، ان سے مافوق کوئی اور جنس یعنی جزء ذاتی اعم جس کے تحت 2 یا 2 سے زیادہ ماہیات شریک ہوں موجود نہیں ہے۔ اس کے جوہر خود جنس عالی ہے، لیکن جوہر کے مقابلے میں جو 9 مقولات ہیں ان کا ایک وصف ہے جو وصف خارج از ذات ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب یہ موجود ہوتے ہیں تو ان کو موضوع کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی کو یہ وصف ہے ان 9 مقولات کے۔ یہاں پر انتہائی دقت کی ضرورت ہے چونکہ یہ عمیق مباحث ہیں، اور یہاں پر ابھی تک ان مباحث کا جو زمینہ ہے اور ان کے لیے جو درست فضا ہے کہ جو مرحلہ پنجم و مرحلہ ششم میں فراہم ہوتی ہے وہ ابھی تک فراہم نہیں ہے، یعنی لیکن چونکہ اشکالات سارے کے سارے اس کی فہم کے اوپر متوقف ہیں لہٰذا اس کو بیان کرنا ضروری ہے۔ جوہر خود جنس عالی ہے۔ جوہر کے علاوہ بقیہ جو 9 مقولات ہیں ان میں ایک صفت مشترک ہے، لیکن وہ صفت ان کے لیے جزء ذات نہیں ہے کہ وہ صفت مشترک ہے جو جزء ذات ہے وہ ان کے لیے جنس عالی واقع ہو، اور یہ 9 کی 9 جو مقولات ہیں وہ اس کے تحت انواع ہوں، اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ وہ جو صفت ہے وہ صفت مشترک خارج از ذات ہے جس کو عرض کہتے ہیں۔ پس عرض در حقیقت ان 9 مقولات کے لیے، 9 اجناس عالیہ کے لیے معقول ثانی فلسفی ہے، نہ ان کے لیے جزء ماہوی عام ہے تاکہ خود ایک جنس عالی قرار پائے۔ اس کے علاوہ یہ جو 10 مقولات ہیں ان میں تباین بے تمام ذات موجود ہے۔ جوہر کیف کے ساتھ کسی جہت سے مشترک نہیں ہے، کسی بھی جہت سے میں اشتراک نہیں ہے۔ کیف کا کمیت کے ساتھ کوئی اشتراک نہیں، کمیت کا بقیہ 9 مقولات کے ساتھ کوئی اشتراک نہیں، جوہر کا 9 مقولات کے ساتھ کوئی اشتراک نہیں، یہ سارے کے سارے متباین بے تمام ذوات ہیں، ان میں ذات کے لحاظ سے کسی قسم کا کوئی اشتراک پایا نہیں جاتا، چونکہ اگر کوئی جزء مشترک ہو وہ ان کے اوپر جنس عالی بن جائے گا اور وہ جنس الاجناس ہوگا، یہ سب کے سب اس کے نیچے انواع بن جائیں گے، لہٰذا ان سے بالاتر کوئی اور مفہوم ماہوی مشترک اصلا موجود نہیں ہے۔ خب اس مقدمے کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پہلا اشکال ذکر کر رہے ہیں وہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ آپ حکماء جو قائل بے وجود ذہنی ہیں، خب وجود ذہنی کا کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں وجود ذہنی یعنی یہ جو آپ نے تقریر کی ہے کہ ماہیت خارجی، یعنی ماہیت جو خارج میں موجود ہے، بے عینی اپنی ذات و ذاتیات کو محفوظ رکھتے ہوئے ذہن میں بھی
اس کی جیسی ماہیت یا وہی ماہیت منتقل ہو سکتی ہے. کہ عینیت کا معنی بیان کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ماہیت جو خارج میں ہے وہی خارج سے اکھڑ کر خارج سے مثال کے طور پہ سلب ہو کے وہی ذہن میں آ جاتی. یہ ممکن نہیں ہے. یہ ایک بہت ہی عامیانہ و عرفی سوچ ہے جو دقت فلسفی کے ساتھ سازگار نہیں ہے. یہاں پہ جب ہم کہتے ہیں کہ وہی ماہیت ذہن میں آتی ہے یعنی ماہیت جو خارج میں وجود خارجی سے موجود ہے اور یہ ماہیت جو ذہن میں وجود ذہنی سے موجود ہے ان میں از لحاظ ذات و ذاتیات عینیت پائی جاتی ہے. جو ذات اس ماہیت خارجی کی ہے وہی ذات اس ماہیت جو موجود ہے وجود ذہنی یا وجود ذہنی کی جو ماہیت ہے اس میں بھی وہی ذات ہے. لہذا یہاں پر کہتے ہیں کہ آپ اس ادعا کے قائل ہیں. خود مستشکل اپنے اشکال کو متمرکز بر ماہیت جوہر کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ماہیت جوہر ہے مثال کے طور پہ یہ انسان جو جوہر ہے جو خارج میں ہے اس کی آپ ذرا تعریف کریں. خوب کہتے ہیں کہ اس کی تعریف کیا ہے جوہر کی تعریف کیا ہے یعنی الماہیت اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع کہ جوہر وہ ماہیت ہے جو ماہیت یعنی ماہیت بے معنی خاص ایک ماہیت ہے ایک ذات خاص ہے کہ جب خارج میں موجود ہوتی ہے تو لافی موضوع ہے اس کو موجود ہونے کے لیے کسی موضوع یا کسی موصوف کی صفت بن کر نہیں ہونا موجود نہیں ہونا پڑتا بلکہ وہ قائم بذات ہے اپنی ذات میں ایک استقلال رکھتی ہے جس وجہ سے وہ بذات خودش اور اپنی ذات کی وجہ سے موجود ہو سکتی ہے. خوب مستشکل کہتا ہے کہ یہ جوہر خارج میں لافی موضوع موجود ہے. خوب ہم اس جوہر کو تصور کرتے ہیں. خوب کہتے ہیں کہ یہ جو جوہر میں نے تصور کیا ہے آپ حکمہ کے قول کے مطابق اپنی ذات و تمام ذاتیات کے ساتھ میرے نفس میں اور میرے ذہن میں موجود ہے. یہ جو مفہوم میرے ذہن میں موجود ہے از لحاظ ماہیت عینیت با ماہیت خارجی جوہر رکھتا ہے. بس یہ جو مفہوم جوہر میرے ذہن میں ہے اس کی ذات کیا ہے اس کی ماہیت کیا ہے اس کی ماہیت یہ ہے کہ اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع یہ جوہر ہے موضوع کا محتاج نہیں ہے. یہ بھی جوہر ہے چونکہ جوہر ذہنی بھی جوہر ہے دیگه جب جوہر ہے تو یہ کیا ہے لافی موضوع ہے اس کو کسی موضوع کی ضرورت نہیں ہے قائم بے خود ہے اپنے آپ کے ذریعے قائم ہے کسی موضوع کی اس کو ضرورت نہیں ہے. خوب فرماتے ہیں کہ دوسری طرف سے اگر آپ دیکھیں حکامہ نے کیف کے جو عرض میں سے اس کیف کو چند اقسام میں تقسیم کیا. خوب فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے کیف نفسانی ہے یعنی کس طرح سے جب یہ میرے نفس میں آیا یہی مفہوم جوہر میرے نفس میں آیا خوب یہ تو میرے نفس سے قائم ہے. اگر خدا نخواستہ مثال کے طور پہ میرا نفس نابود ہو جائے ابھی بھی یہ جوہر باقی ہے نہ جوہر باقی نہیں ہے بلکہ یہ جوہر جو میرے نفس میں ہے جس کو میں نے تصور کیا ہے یہ میرے نفس کے ذریعے سے قائم ہے میرے نفس کے اوپر تکیہ کرتے ہوئے و میرے نفس کے اوپر متوقف ہوتے ہوئے موجود ہے. بس جوہر عرض ہو گیا. کیوں؟ چونکہ عرض کی تعریف یہ تھی کہ الماہیت اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع. خب یہ جو مفہوم جوہر جس کو میں نے تصور کیا جوہر ہے اپنی ذات کے لحاظ سے جوہر ہے جس کو آپ نے کہا کیا ہے کہ اذا وجدت فی الخارج لا فی موضوع لا فی موضوع ہے لیکن ابھی کیا ہے یہ فی موضوع ہو گیا ہے. کس طرح سے فی موضوع ہو گیا ہے میرے نفس میں ہے میرے نفس کے ذریعے سے قائم ہے. اور جب میرے نفس کے ذریعے سے قائم ہے بس جوہر نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ جوہر کی تعریف یہ کہ لا فی موضوع لیکن ابھی یہ جوہر جس کو میں نے تصور کیا ہے وہ فی موضوع ہو گیا ہے. بس کس طرح سے ایک ہی شے وہ جوہر بھی ہے وہ عرض بھی ہے بے این معنی کہ جوہر کا معنی کیا ہے لا فی موضوع عرض کا معنی کیا ہے فی موضوع اور لا فی موضوع و فی موضوع اجتماع نقیضین ہے. لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی شے ایک ہی ذات اپنی ذات میں فی موضوع بھی ہو کہ قائم بے نفس سے لا فی موضوع بھی ہو چونکہ جوہر ہے. لہذا فرماتے ہیں کہ اگر آپ حکمہ کے قول
یعنی وجود ذہنی با انحفاظ ذاتیات با محفوظ بودن تمام ذات و ذاتیات کو قبول کریں، فرماتے ہیں اس کا لازمہ اجتماع نقیضین ہے۔ کس بیان کے ساتھ؟ ایک دفعہ دوبارہ دقت کریں، فرماتے ہیں اس طرح سے کہ جب ہم جوہر کو تصور کرتے ہیں، یہ جوہر جس کو میں نے تصور کیا ہے اپنی ذات میں جوہر ہے آپ کے قول کے مطابق۔ خب جب جوہر ہے تو ماہیت ہے جو لا فی موضوع ہے، لیکن ابھی یہی جوہر میرے نفس میں ہے، فی موضوع ہے۔ خب پس یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی شے فی موضوع بھی ہو چونکہ جوہر ہے، اور چونکہ میرے نفس سے قائم ہے پس عرض بھی ہو؟ فرماتے ہیں اجتماع نقیضین ہے جو کہ محال ہے۔ پس اساسی طور پہ قول وجود ذہنی یعنی انحفاظ ذات و ذاتیات، تمام ذات و ذاتیات کا محفوظ رہنا، فرماتے ہیں یہ درست نہیں ہے، اور اگر اس قول کو ہم رد کریں یہ اشکال دوبارہ پیش نہیں آتا ہے۔ تتمت، فرماتے ہیں قد استشکل علی وجود الماہیات فی الذہن بمعنی حصولها بانفسها فیہ اشکالات، فرماتے ہیں کہ وہ یعنی قول بے وجود ذہنی کے خود ماہیات اپنی تمام ذات و ذاتیات کے ساتھ، نہ کہ ماہیت کا شبہ یا ماہیت کی شبیہ اٹھ کے ذہن میں نہیں آتی، خود ماہیت بتمام ذات بتمام ذاتیات ذہن میں آتی ہیں۔ فرماتے ہیں اس قول کے اوپر بعض اشکالات کیے گئے۔ الاشکال الاول ان القول بحصول الماہیات بانفسها في الذہن يستلزم کون الشیء الواحد جوہرا وعرضا معا، فرماتے ہیں کہ قول بے وجود ذہنی یعنی ماہیات کا خود ذہن میں آنا بحفظ ذات و حفظ تمام ذاتیات، اس کا لازمہ کیا ہے؟ ایک ہی شے جوہر بھی ہو اور ایک ہی شے عرض بھی ہو، یعنی ایک ہی شے شخص سے واحد، ایک ہی امر، ایک ہی چیز شخصی واحد متشخص، وہی جوہر بھی ہو وہی عرض بھی ہو۔ ایک جہت سے دیکھیں تو حتماً جوہر ہونا چاہیے، دوسری جہت سے ملاحظہ کریں وہ حتماً عرض ہے۔ فرماتے ہیں یہی تو محال ہے، وہو محال۔ خوب تلازم کیا ہے؟ فرماتے ہیں بیان الملازمت ان الجوہر المعقول فی الذہن جوہر بناء علی انحفاظ الذاتیات، کہتے ہیں وہ جوہر جس کو آپ نے تعقل کیا، جو معقول ہے، جس کو آپ نے وجود ذہنی کے ساتھ اپنے نفس میں تعقل کیا ہے، جوہر، وہ اس اساس پر کہ ذات و ذاتیات ماہیت محفوظ رہتی ہے بنابر قول وجود ذہنی جو آپ حکمہ کا قول ہے۔ خب جو ذہن میں میرے جوہر آئے وہ جوہر ہے، واقعاً و حقیقتاً و ذاتاً وہ جوہر ہے، وَهُوَ بِعَيْنِهِ عَرَضٌ، اور وہی جوہر جو میرے ذہن میں آیا ہے وہی بِعَيْنِهِ عرض بھی ہے۔ کیوں عرض ہے؟ فرماتے ہیں لِقِيَامِهِ بِالنَّفْسِ قِيَامَ الْعَرَضِ بِمَعْرُوضِهِ، کہتے ہیں کیونکہ یہ جو جوہر جو میرے نفس میں آیا ہے یہ میرے نفس کے ذریعے سے قائم ہے، یہ فی موضوع ہے، اپنے تحقق خارجی میں میرے نفس کا محتاج ہے۔ پس یہ جوہر اس جہت سے آپ دیکھیں کہ قائم بالنفس ہے، جس طرح سے عرض اپنے موضوع کے بغیر نہیں ہو سکتا یہ بھی اپنے موضوع کے بغیر نہیں ہے، لہٰذا فرماتے ہیں اس جہت سے وہ وہی جوہر عرض ہو گیا، نہ یہ کہ ایک اور چیز عرض ہوگی۔ دقت کریں، تناقض کی شرائط میں سے وحدت موضوع ہے، یعنی جس شے کا تناقض ہے، جس شے میں ہم تناقض کرنا چاہ رہے ہیں، اگر کہیں یہ انسان ہے یہ انسان نہیں ہے، اب یہ تو تناقض نہیں ہے، دو چیزیں ایک انسان نہیں، اس میں تو تناقض نہیں ہے۔ تناقض کی شرائط میں سے ایک شرط یہ کہ وہی شے بے وحدت شخصی، اپنی وحدت شخصی کے ساتھ وہ ایک مرتبہ جوہر ہو بھی ایک مرتبہ جوہر نہ ہو، یعنی تناقض اس شکل میں لازم آتا ہے۔ لہذا فرماتے ہیں وَهُوَ بِعَيْنِهِ، وہی بذات خودش عرض لقیامہ بالنفس قیام العرض بمعروضہ، واما بطلان اللازم، کہتے ہیں بطلان لازم، خب ایک ہی شے جوہر ہو جائے عرض ہو جائے، کیا محال ہے؟ کس اساس پہ محال ہے؟ فرماتے ہیں فَلِلُّزُومِ كَوْنِهِ قَائِمًا بِالْمَوْضُوعِ وَغَيْرَ قَائِمٍ بِهِ، کہتے ہیں چونکہ اس کا لازمہ یہ آتا ہے کہ ایک ہی شے، ایک ہی امر واحد شخصی ایک جہت سے دیکھیں تو قائم بے موضوع ہونا چاہیے، کیوں؟ نفس کے ذریعے قائم ہے۔ دوسری جہت سے دیکھیں تو کہتا ہے میں جوہر ہوں، میری ماہیت وہی ماہیت خارجی ہے، بس میں
قائم بنفس نہیں ہوں، بس ایک ہی شیء خارجی، ایک ہی شخص وہ قائم بغیر ہے بھی، قائم بغیر نہیں بھی ہے، اور یہی تو اجتماع نقیضین ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اشکال اول قول بوجود ذہنی پر کیا گیا۔ اس کے بعد علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اشکال دوم کو ذکر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اشکال اول کا جواب دیں یا جنہوں نے اشکال اول کا جواب دیا ان کے جواب کو نقل کریں، علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اشکال دوم کو تقریر فرماتے ہیں، اور چونکہ کہتے ہیں کہ اشکال دوم زیادہ سخت ہے اشکال اول کی نسبت، لہٰذا اسی کے ضمن میں اشکال اول کا بھی جواب دیتے ہیں اور اشکال دوم کے بارے میں مفصل بحث شروع کرتے ہیں۔ کہ یہاں پر سب سے مفصل بحث جو علامہ نے ان اشکالات کے بارے میں کی ہے وہ یہی اشکال دوم کے بارے میں کی ہے، جو چند صفحات کے اوپر علامہ پے در پے یہی بحث کرتے ہیں۔ اشکال دوم میں بہت زیادہ دقت کرنے کی ضرورت ہے، اور اشکال دوم کا فرق اشکال اول کے ساتھ کیا ہے اس کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بظاہر ہمیں یہ دونوں شبیہ بھی ایک دیگر لگتے ہیں، ایک دوسرے کے نزدیک لگتے ہیں، لیکن واقعیت و حقیقت میں ایک دوسرے کے نزدیک نہیں ہے۔ خوب فرماتے ہیں کہ دقت کریں یہاں پر، کہتے ہیں کہ ماہیت ذہنیہ، البتہ اشکال دوم میں 3 سطوح ہے، 3 سطح ہیں، 3 طرح سے جو ہے وہ 3 سطوح کے اوپر اشکال دوم جو ہے وہ مطرح کیا جا رہا ہے۔ خوب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم جوہر کو، بلکہ اس سے پہلے کہ اس اشکال کو کریں ایک مقدمہ یہاں پر ذکر کرنا ضروری ہے جس کو علامہ نے ذکر کیا۔ علامہ فرماتے ہیں کہ ہمارا جو نفس ہے اس نفس کے متعدد حالات ہیں، متعدد حالات۔ مثال کے طور پہ نفس کی ایک حالت کیا، خود ارادہ کرنا، ارادہ حالات نفسانیہ میں سے جو قائم بے نفس ہے۔ اس کے علاوہ اور متعدد حالات نفسانیہ ہیں، ہمارا نفس منفعل ہوتا ہے، ہمارا نفس فعل انجام دیتا ہے، وإلی آخر متعدد حالات ہیں جو نفس کے ذریعے سے قائم ہے، نفس کے اوپر عارض ہے، نفس کے ذریعے سے موجود خارجی ہیں، وگرنہ نفس سے الگ ان کا کوئی تحقق خارجی اصلا ممکن نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو حالات نفس ہیں ان کو کیف کہا جاتا ہے۔ کیف کی ایک قسم ہے کیف نفسانی، کہ کیفیات کی کل 4 اقسام ہیں، کہ بعض کیف محسوسات ہیں، بعض کیفیات استعدادی ہیں، بعض کیفیات مختص بکم ہیں، کمیات ہیں، و بعض کیفیات نفسانی ہیں۔ وہ حالات نفس ان کو کیفیات نفسانی کہا جاتا ہے۔ اس کیفیت نفسانی میں سے ایک ہے مفاہیم و ساحت حصولی نفس، علم حصولی، یہ بھی کیف نفسانی میں سے ایک کیف ہے۔ چونکہ علم حصولی جو مجھے حاصل ہے، یہ تمام مفاہیم جو میرے نفس میں موجود ہیں، یہ مفاہیم میرے نفس کے ذریعے سے قائم ہیں، یہ قائم بالنفس ہیں، نفس کے ذریعے سے قائم ہے، نفس کی حالت بن کر موجود ہیں، اور اگر نفس کو حذف کریں یہ مفاہیم و یہ امور علمی اساساً محذوف ہو جائیں گے، اصلا خارج میں موجود نہیں ہو سکتے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ جو بھی علم حصولی ہے، جس شے کو بھی ہم ذہن میں تصور کرتے ہیں یا تصدیق کرتے ہیں، یہ کیف نفسانی ہے، وہ مندرج تحت مقولہ کیف، یعنی مقولہ کیف جو اجناس عالیہ میں سے ایک مقولہ ہے، اس مقولہ کیف کے تحت مندرج ہے۔ کہ حاشیے میں علامہ نے کیف کی تعریف کو ذکر کیا ہے، اور وہ کیا ہے، فرماتے ہیں کہ کیف وہ عرض ہے، یعنی وہ ماہیت ہے کہ جب خارج میں موجود ہو حتماً فی موضوع موجود ہوتی ہے، یعنی الماہیت اذا وجدت فی الخارج وجدت فی الموضوع، ایک قید دوم یہ ہے کہ ولا یقبل القسمت، یعنی تقسیم کو بھی قبول نہیں کرتی ہے، ولا نسبت، اور نسبت کو بھی اپنی ذات کی وجہ سے قبول نہیں کرتی۔ ہاں ممکن ہے آپ اس صفحے کو 2 حصوں میں جب تقسیم کریں تو چونکہ کمیت 2 حصوں میں تقسیم ہوئی ہے، یہ سفیدی اور وہ سفیدی 2 سفیدیاں ہو گئی، لیکن اولاً و بالذات سفیدی تقسیم نہیں ہوئی، بلکہ اولاً و بالذات کمیت تقسیم ہوئی ہے، ثانیاً و بالعرض جو سفیدی جو کیف محسوس ہے وہ تقسیم ہوتا ہے۔ بس فرماتے ہیں کیف ایک مقولہ ہے جس کی یہ 3 خصوصیات ہیں۔
اور کیف مندرج تحت، اور یہ جو علم ہے علم حصولی و تصورات ذہنیہ و تصدیقات ذہنیہ مندرج تحت مقولہ کیف و کیف کے نیچے بھی کیف نفسانی میں سے شمار ہوتے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں کہ خوب مرحلہ اولا میں، یعنی اس اشکال دوم کا جو پہلا مرحلہ ہے، پہلا مرحلہ یہ کہ دقت کریں، ہم ایک جوہر کو تصور کر رہے ہیں، ایک جوہر کو تصور کر، فرماتے ہیں جوہر کو جب آپ تصور کریں تو آپ حکمہ کا جو قول بے وجود ذہنی ہے اس کی اساس پر جوہر اپنی ذات و تمام ذاتیات کے ساتھ جو ہے وہ ذہن میں آتا ہے۔ جب ہم نے جوہر کو تصور کیا، یہ جو تصور جوہر ہے یہ باحفظ ذات و حفظ تمام ذاتیات میرے ذہن میں ہے، پس میرے ذہن میں جو تصور جوہر ہے واقعاً جوہر ہے، حقیقتاً جوہر ہے۔ کیوں حقیقتاً جوہر ہے؟ جو آپ کا قول بے وجود ذہنی کا اقتضا یہ ہے، اس کا لازمہ یہ ہے کہ جو جوہر میں تصور کروں وہ واقعاً و حقیقتاً جوہر ہو اور مندرج تحت مقولہ جوہر ہو، اس کو مقولہ جوہر کے تحت واقع ہونا چاہیے، چونکہ آپ قائل بے انحفاظ ذات و ذاتیات ہے۔ خوب کہتے ہیں دوسری طرف سے دیکھیں، یہ جو جوہر میں نے تصور کیا یہ میرے نفس کے ذریعے سے قائم ہے یا نہیں ہے، کیف نفسانی میں سے ہے یا نہیں ہے۔ یہی جوہر جس کو میں نے تصور کیا بر اساس قول بے وجود ذہنی واقعاً جوہر ہے با حفظ ذات و ذاتیات، اور یہی جوہر، یہی شخص جوہر، اس کو آپ دوسری جہت سے دیکھیں یہ کیف نفسانی ہے۔ کیوں؟ میرے نفس کے ذریعے سے قائم ہے، میرے نفس کے ذریعے سے موجود ہے، کیف نفسانی علمی ہے، علم حصولی ہے۔ بس فرماتے ہیں کہ یہ ایک ہی شے مقولہ جوہر کے تحت بھی واقع ہو رہی ہے، مقولہ جوہر کے تحت بھی مندرج ہے، اور یہی شے مقولہ کیف کے ذیل مندرج ہے۔ کیوں؟ چونکہ بنا بر قول وجود ذہنی جوہر کو تصور کیا ہے، پس جوہر کا تصور بھی جوہر ہے، لہذا مندرج تحت مقولہ جوہر ہے۔ بنا پر ان کے علم اساسی طور پہ مقولات کیف میں سے، مقولہ کیف میں سے، و کیف کی بھی قسم کیف نفسانی میں سے، لہذا اور چونکہ یہ تصور جوہر علم ہے، میرے نفس کی حالت ہے، لہذا قائم مندرج تحت مقولہ کیف ہے۔ بس فرماتے ہیں ایک ہی شے دو مقولات کے تحت مندرج ہے۔ کیا اشکال لازم آتا ہے؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے، ایک ہی شے جتنے مقولات کے تحت مندرج ہو خوب اتحاد زیادہ بڑھتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نہ، یہ کام یہاں پر ہم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک ہی شے دو مقولات کے تحت مندرج ہو، ذرا اس کو دقت کے ساتھ تصور کریں۔ کہتے ہیں کہ ایک شے کا ایک مقولے کے تحت مندرج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو شے ہے اس کا جو جزء عام میں ذاتی ہے، جنس ہے، وہ یہ مقولہ ہے۔ یہی شے اس کا دوسرے مقولے کے تحت مندرج ہونے کا مطلب ہے کہ اس کا جنس ذاتی، جنس عام میں ذاتی وہ مقولہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو دو مقولات ہیں، مقولہ جوہر و مقولہ کیف، یہ آپس میں تباین پہ تمام ذات رکھتے ہیں، یعنی یہ دو مقولات اس طرح سے نہیں ہیں کہ ان دونوں میں ایک نقطہ مشترک ہو۔ کیوں؟ کہتے ہیں نقطہ مشترک اگر ہوگا تو وہ نقطہ مشترک ان دونوں کے لیے جنس واقع ہوگا، اس وقت یہ دونوں اجناس عالیہ نہیں ہوں گے، بلکہ وہ نقطہ مشترک ذاتی جو دونوں کا جزء ذات و مشترک ہے وہ جنس ہو جائے گا، اور وہ جنس عالی وہ مقولہ کہلائے گا۔ جبکہ حکماء سب کے سب اس بات پہ قائل ہیں کہ جوہر و کیف دو مقولات ہیں، وہ اجناس عالی ہیں، ان کے مافوق کوئی اور جزء ذاتی ماہوی بطور جنس عالی اصلا موجود نہیں ہے۔ پس دقت کریں یہاں پر، خوب فرماتے ہیں کہ یہ جو دو مقولات ہیں یہ آپس میں متباین بے تمام ذات ہیں۔ یہ دو جوہر غیر از کیف ہے، تمام ذات کے ساتھ، اصلا کوئی جزء مشترک ذاتی موجود نہیں ہے۔ کیف بھی متباین بے تمام ذات با جوہر ہے۔ خب یہ دونوں جب تمام ذات میں متباین ہیں اور ایک ماہیت اس کے تشکیل دینے میں جوہر بھی شامل ہے و کیف بھی شامل ہے،
فرماتے ہیں اس کا لازمہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہی ماہیت کی ذات میں تباین ہو. کیوں؟ چونکہ اس ماہیت کا مقولہ جوہر کے تحت ہونا، چونکہ جوہر اس کی ذات میں شامل ہے، جوہر اس کی ذات اور ذاتیات کا حصہ ہے، اسی طرح کیف بھی اس کی ذات اور ذاتیات کا حصہ ہے. جبکہ جوہر اور کیف دو مقولات متباین بے تمام ذات ہیں. جو دو متباین بے تمام ذات اگر ایک ہی شے کی ذات میں بطور جزء ذاتی داخل ہو جائیں، اس کا مطلب ہے کہ اس شے کی اپنی ذات میں تباین موجود ہے. یعنی وہ تباین کے جو مقولات دو مقولات میں ہیں وہ ایک شے کی ذات میں سرایت کر گیا. اور فرماتے ہیں کہ اس کا جو استحالہ ایک شے کا متباین ہونا اپنی ذات کے ساتھ متباین ہونا، فرماتے ہیں کہ یہ محال ہے، بدیہیتاً جو ہے وہ محال ہے. خوب اس کا اشکال کا دوسرا جو حصہ ہے، یہ پہلا مرحلہ تھا جس کو ہم نے مقولہ جوہر با مقولہ کیف کے اندر جو ہے وہ جاری کیا. اب آئیں دوسری سطح میں. اب فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ جو ماہیت جوہر کو تصور نہ کریں، جوہر کے علاوہ جو دیگر اعراض ہیں ان اعراض میں سے عرض کیف کو چھوڑ کر بقیہ جو 8 اعراض ہیں ان میں سے کسی کو آپ تصور کریں. اس طرح سے کیوں کر رہے ہیں یہ ابھی اس کی وجہ بیان کریں گے. فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی مقولہ غیر از جوہر کو تصور کریں و غیر از کیف کو تصور کریں، خوب فرماتے ہیں مثال کے طور پہ کمیت کو تصور کریں. یہ 10 میٹر کا جو یہ کمیت ہے، اس کمیت کو میں تصور کر رہا ہوں. یہ کم میں متصل قار ہے، جو خط ہے کم میں متصل قار، اس کو تصور کر رہا ہوں. خوب بنا بر قول وجود ذہنی اس کی ذات و ذاتیات محفوظ ہیں، ہم قائل بے انحفاظ ذات و ذاتیات ہیں. پس یہ جو میں نے کمیت کو تصور کیا ہے یہ مندرج تحت مقولہ کم ہے. دوسری طرف سے یہ علم ہے، میرے نفس کے لیے علم ہے، لہٰذا کیف نفسانی علمی ہے. خوب جس طرح سے جوہر و کیف میں متباین بے تمام ذات ہے، اسی طرح سے مقولہ کمیت، مقولہ کم و مقولہ کیف، ان میں بھی آپس میں تباین بے تمام ذات ہے. ان میں کوئی جزء ذاتی ماہوی مشترک نہیں ہے. تبھی تو یہ دونوں مقولات و اجناس سے عالی ہیں. لہذا فرماتے ہیں ان دونوں میں تباین ہے. اگر ان دونوں میں تباین ہے اور ایک ہی شے دو امر متباین بے تمام ذات کے ذیل میں مندرج ہو، اس کا مطلب ہے خود اس شے کی ذات میں تباین موجود ہے. لہٰذا فرماتے ہیں کہ یہ بھی محال ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی شے کی ذات میں تباین موجود ہو. تیسری جو سطح ہے وہ یہ ہے کہ ہم اب آتے ہیں خود کیف میں سے. ہم نے کہا کہ جو علم ہے وہ کیف نفسانی علمی ہے. اس کے علاوہ کیف کی دیگر 3 اور اقسام ہیں، کیف محسوس، کیف استعدادی و کیف مختص کمیات. خوب ہم کیف محسوس کو تصور کرتے ہیں چونکہ جنس اب ایک ہی ہے. وہ کیا ہے؟ جنس عالی خود کیف ہے. اس کیف کے ذیل میں 4 انواع ہیں. 4 اس کے ذیل میں جو اس کی انواع ہیں وہ 4 ہیں، کیف استعدادی، کیف محسوس، کیف مختص کمیات و کیف نفسانی. خوب فرماتے ہیں کیف نفسانی کو چھوڑ کر بقیہ جو 3 انواع ہیں ان میں سے ایک کو ذرا آپ تصور کریں. مثال کے طور پہ رنگ جو کیفیات محسوس میں سے ہے، کیفیت محسوس مبصر اس میں سے لون ہے. فرماتے ہیں لون کو آپ تصور کریں. خوب لون کو جب آپ نے تصور کیا، آپ قائل بے انحفاظ ذات و ذاتیات ہیں. تمام تر یہ اشکالات بر وجود ذہنی ہیں، بر اساس انحفاظ ذات و ذاتیات ہیں. فرماتے ہیں کہ جیسی آپ اس کو تصور کرتے ہیں، خوب قائل بے وجود ذہنی، یہ تمام کی تمام ماہیت اپنے تمام ذات و ذاتیات کے ساتھ آپ کے نفس میں آتی ہے. پس یہ جو رنگ ہے یہ کیف محسوس مبصر ملون سفیدی، مثلا مفارق للون البصر جو ہے یہ سفیدی آپ نے اس کو تصور کیا. فرماتے ہیں دوسری جہت سے علم ہے پس قائم بے نفس ہے، لہٰذا ایک نوع دیگر کے ذیل میں ہے. اور وہ نوع دیگر کیا ہے؟ وہ نوع دیگر کیف نفسانی ہے.
اب یہاں پر وہ اشکال نہیں آتا کہ اس میں تباین بے تمام ذات، کیونکہ اس کی جنس سے عالی وہی کیف ہے. کیف مبصر جو سفیدی ہے وہ بھی کیف ہے، کیف نفسانی بھی کیف ہے، لیکن ایک اشکال دیگر لازم آتا ہے، اور وہ اشکال دیگر یہ ہے کہ ایک ہی شے، ایک ہی ماہیت دو انواع متباین کے تحت واقع ہو رہی ہے. یعنی یہی رنگ سفیدی بنابر انحفاظ ذاتیات اس کو کیف محسوس کے تحت واقع ہونا چاہیے، اور بنابر ان کے علم کیف نفسانی اس کو کیف نفسانی کے تحت واقع ہونا چاہیے. اور ایک ہی ماہیت دو انواع کے ذیل میں واقع ہونا بھی تباین در خود ذات ماہیت ہے، جو کہ ممکن نہیں ہے. پس مستشکل ان تین سطح میں اشکال کر کے کہتا ہے کہ اس اساس پر یہ سارے اشکالات کیوں لازم آتے ہیں؟ چونکہ آپ حکمہ قائل بے انحفاظ ذات و ذاتیات ہیں. خب ذات و ذاتیات کو چھوڑیں، آپ اگر ذات و ذاتیات کو ترک کریں یہاں پر کوئی اشکال لازم نہیں آتا. یہ جو میرے ذہن میں آیا ہے اپنی ماہیت خارجی کے ساتھ یکسان و عینیت نہیں ہے، اس کو اگر آپ ترک کریں یہ سارے اشکالات حل ہو جاتے ہیں. پس دقت کریں عبارت میں فرماتے ہیں الاشکال الثانی ان الماہیت الذہنیت، یہ مقدمہ یعنی یہ ایک علامہ بطور مقدمہ برائے طرح اصل اشکال، اس اصل اشکال کو پیش کرنے کے لیے ایک مقدمہ ذکر کرتے ہیں. فرماتے ہیں ان الماہیت الذہنیت مندرجۃ تحت مقولۃ الکیف، فرماتے ہیں ماہیت ذہنیہ وہ مندرج بر مقولہ کیف ہے. کیف کی تعریف علامہ نے حاشی میں ذکر کی ہے. وہ تعریف کیا فرماتے ہیں؟ کیف کیا ہے؟ وہو ارزن، وہ ارز ہے. ارز کسے کہتے ہیں؟ الماہیت اذا وجدت فی الخارج وجدت فی الموضوع. ایک ماہیت جب خارج میں متحقق ہونا چاہتی ہے حتماً فی موضوع متحقق ہے، اس کو ارز کہتے ہیں. کیف فرماتے ہیں ارز ہے. کیسا ارز ہے؟ لا یقبل قسمتا ولا نسبتا لذاتہ، کہتے ہیں کہ جو تقسیم کو اور نسبت کو اپنی ذات کی وجہ سے قبول نہیں کرتا، اس کو ماہیت کیف یا مقولہ کیف کہتے ہیں. فرماتے ان الماہیت الذہنیت مندرجۃ تحت مقولۃ الکیف بناء علی ما ذهبوا الیہ من کون الصور علمیت کیفیات نفسانیت. فرماتے ہیں اس اساس پر کہ حکماء اس بات کے قائل ہیں کہ صور علمیہ، علم حصولی، مفاہیم ذہنی، تصورات و تصدیقات، یہ سب کے سب کیفیات نفسانی میں سے ہے. کس طرح کا کیف نفسانی ہے؟ کیف نفسانی علمی میں سے ہے. اب یہاں سے اشکال شروع ہوتا ہے. فرماتے ہیں ثم ان اذا تصورنا جوہرا کان مندرجا تحت مقولۃ الجوہر. خب جب آپ جوہر کو تصور کرتے ہیں، یہ تصور جوہر بھی جوہر ہے. یہ جو جوہر ہے بنابر قول بے وجود ذہنی و انحفاظ ذات و تمام ذاتیات، فرماتے ہیں تصور جوہر بھی خود جوہر ہے، عین ماہیت جوہر ہے. بس فرماتے ہیں ثم ان اذا تصورنا جوہرا کان مندرجا تحت مقولۃ الجوہر. کیوں؟ لانحفاظ الذاتیات، وہ چونکہ ذاتیات کیا ہے؟ محفوظ ہے. یہ و تحت مقولۃ الکیف، یہی تصور جوہر جو انحفاظ ذاتیات کی بنا پر خود جوہر ہے، یہ مقولہ کیف کے تحت بھی مندرج ہے. کما تقدم، اس کے اساس پہ کہ حکماء و فلاسفہ علم کو و صور علمیہ و علم حصولی کو کیف نفسانی علمی میں سے شمار کرتے ہیں. کما تقدم والمقولات متباینۃ بتمام الذات زوات، کہتے ہیں مقولات تمام زوات میں متباین ہیں. فیلزم التناقض فی الذات، پس لازم کیا ہوتا ہے کہ خود ایک ہی ذات و ایک ہی ماہیت میں تناقض لازم ہے. خب اس کے اوپر کہ کیوں یہ مقولات عشر یا اجناس عالیہ متباین بتمام زوات ہیں، اس کے اوپر بھی علامہ نے ایک حاشیہ لگایا ہے کہ اس حاشیے کی جانب توجہ کریں. فرماتے ہیں کہ اذ لو لم تکن متباینۃ بتمام الذات کان مشترکۃ فی بعض الذات. فرماتے ہیں کہ اگر یہ مقولات عالیہ، یہ اجناس عالیہ، مقولات عشر اگر متباین و جدا بتمام ذات نہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ لا اقل کم از کم بعض ذات میں کیا ہے؟ مشترک ہے. یعنی کم از کم ان مقولات میں سے دو میں یا دو سے زیادہ میں ایک ایسا جزء ذاتی ماہوی ہے جس میں یہ دو یا دو سے زیادہ مقولات شریک ہیں.
فرماتے ہیں کہ اس لو لم تکن متباینۃ بتمام الذات کانت مشترکۃ فی بعض الذات، یہ کیا ہوں گے؟ یہ مقولات بعض ذات میں ایک دوسرے کے ساتھ مشترک ہوں گے. خوب کیا اشکال لازم ہوتا ہے مشترک ہونے دیں. فرماتے ہیں فکان لہا جنس فوقہا، بس کہتے ہیں کہ وہ جو امر ذاتی ماہوی جس میں یہ دونوں مشترک ہیں، جس میں یہ چند مقولات یا چند اجناس عالیہ، وہ اس کے اوپر جنس ہے. کیوں؟ جنس کہتے ہی اس جزء ذاتی ماہوی کو ہے کہ جو اپنے ذیل ماہیات کا جزء ذات واقع ہو. بس فرماتے ہیں فکانہ لہا جنس فوقہا، ان مقولات کے اوپر ایک جنس ہے. والمفروض کہتے ہیں یہ خلاف فرض ہے. آپ نے کہا کہ یہ مقولات عشر اجناس سے عالیہ ہیں، ان کے مافوق کوئی اور جنس موجود نہیں ہے. فرماتے ہیں والمفروض انہا اجناس عالیۃ لیس فوقہا جنس، کہتے ہیں ان کے اوپر کوئی اور جنس نہیں ہے. ھذا خلف، کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ خلف ہے. فہیہ، پس نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ جو مقولات عشر ہیں، تمام کے تمام مقولات ہیں، یا بسائط متباینۃ بتمام الذات، یہ سب کے سب بسیط ہیں، اصلا مرکب نہیں ہے. جس طرح سے کہ ماہیت انسان جنس اور فصل سے مرکب ہے، خود ماہیت جوہر ایک جنس رکھتا ہو، ایک فصل، فرماتے ہیں اس کے اوپر ایک جنس آ جائے گی. جبکہ ہمارا یہ تھا کہ یہ جو مقولات عشر ہیں ان کے اوپر کوئی اور جنس نہیں ہے، پس اساسی طور پہ یہ بسیط ہے، مرکب از اجناس اور فصل نہیں ہے. لہٰذا فرماتے ہیں کہ یہ متباین بے تمام ذات ہیں، فیلزم التناقض فی الذات. یہ ایک مرحلہ. مرحلہ دوم جس کو مستشکل کہتا ہے وَكَذَا اِذَا تَصَوَّرْنَا مَقُولَةً أُخْرَى غَيْرَ الْجَوْهَرِ، کہتے ہیں کہ جب ہم مقولہ دیگر کو تصور کریں غیر از جوہر. خب مقولہ دیگر غیر از جوہر کو جب آپ تصور کریں، کانت الماہیت المتصورۃ مندرجۃ تحت مقولتین، وہ کہتے ہیں اس صورت میں بھی آپ کمیت کو تصور کریں، آپ جدا کو تصور کریں، آپ کسی اور ماہیت کو تصور کریں. یہ جو ماہیت ہے، یہ جو مقولہ ہے، جب آپ نے اس کو تصور کیا غیر از جوہر، جوہر کا پہلا اشکال مطرح کر چکا ہے. غیر از جوہر، خوب اس پہ اجتماع جوہر و عرض والا اشکال یہاں پہ لازم نہیں آتا، چونکہ یہ بقیہ بھی سارے آراز ہیں، فی الموضوع ہیں، خود کیف نفسانی بھی فی الموضوع، پس وہ اشکال لازم نہیں آتا. لیکن ایک اور اشکال ہے، اور وہ کیا ہے کہ ایک ہی ذات و ایک ہی ماہیت تحت دو مقولتین ہو، دو مقولات کے تحت مندرج ہے. اور دو مقولات کے تحت مندرج ہونے کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کا معنی تناقض در ذات ہے. پس فرماتے ہیں کہ وَكَذَا إِذَا تَصَوَّرْنَا مَقُولَةً أُخْرَى غَيْرَ الْجَوْهَرِ كَانَتِ الْمَاهِيَّةُ الْمُتَصَوَّرَةُ مُنْدَرِجَةً تَحْتَ مَقُولَتَيْن، ماہیت، ایک ماہیت وہ دو مقولات کے تحت مندرج ہے. اس دو مقولات کے تحت مندرج ہونے کا کیا اشکال لازم آتا ہے؟ وہ اشکال وہی ہے جو علامہ نے اوپر ذکر کیا تھا. وہ کیا تھا کہ والمقولات متباینۃ بتمام الذوات فیلزم التناقض فی الذات. اس کو تکرار نہیں کیا، بلکہ قضا، جو عبارت کے شروع میں قضا لائے ہیں، اس سے یہی بتانا چاہتے ہیں کہ وہی اشکال جو اوپر جوہر و کیف میں تھا، وہی اشکال کیف اور مثال کے طور پہ کمیت یا جدا اور کمیت یا عین اور کمیت، ان سب میں یہی اشکال آتا ہے کہ ایک ہی ماہیت دو مقولات عالیہ، دو اجناس عالیہ کے تحت ہے، پس ماہیت کی ذات میں تباین بے تمام ذوات رونما ہوتا ہے، یا خود ذات میں تناقض رونما ہوتا ہے. وَقَذَا، تیسرا مرحلہ اشکال کیا ہے؟ فرماتے ہیں لو تصورنا کیفاً محسوساً، کہتے ہیں کہ خود اب بقیہ ماہیات کو چھوڑیں، بقیہ اجناس عالیہ کو چھوڑیں، خود کیف میں آ جائیں. خود کیف میں بھی کیف نفسانی کو چھوڑ کر بقیہ امور کو جیسے ہی آپ تصور کریں گے، ایک ماہیت دو انواع کے تحت رونما ہوتی ہے. بس یہاں پر بھی کیا ہے؟ ایک ہی ماہیت دو انواع متباین ببعض ذات اس کے تحت لازم آتا ہے. بس فرماتے ہیں وَقَذَا لَوْ تَصَوَّرْنَا كَيْفًا مَحْسُوسًا، ہم کیف محسوس کو تصور کریں، كَانَ مُنْدَرِجًا تَحْتَ الْكَيْفِ الْمَحْسُوس وَالْكَيْفِ النَّفْسَانِ. بنا بر انحفاظ ذاتیات کیف محسوس ہے، بنا بر این کے علم کیف نفسانی ہے، یہ ماہیت کیف نفسانی ہے. وَهُوَ اندراج شیء واحد تحت نوعین متباینین من مقولتین. فرماتے ہیں اس کا لازمہ کیا ہے کہ ایک ہی مقولہ، ایک ہی جنس عالیہ کی دو انواع، جن دو انواع میں تباین موجود ہے،
بعض ذات میں، چونکہ تمام ذات میں تو تباین نہیں ہے، جنس عالیہ میں یہ دونوں شریک ہیں، بعض ذات میں تباین موجود ہے، ذات کے بعض حصے میں تباین موجود ہے۔ فرماتے ہیں یہ جو بعض ذات میں تباین ہے، یہ تباین خود اس ماہیت کی ذات میں بھی سرایت کرے گا۔ لہذا فرماتے ہیں کہ اس کا لازمہ کیا ہے؟ وَهُوَ اندراج شیء واحد تحت نوعین متباینین من مقولتین، ایک ہی مقولہ کی جو دو انواع ہیں کہ جن دو انواع میں تباین ہے، ایک ماہیت ان دونوں کے تحت کیا ہے؟ مندرج ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں وَإِسْتِحَالَتُهُ ضروریت، اور کہتے ہیں کہ اس کا محال ہونا، اس کا استحالہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ خب اس کے بعد سے علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اشکال دوم ہے، یہ اشکال اول سے بسا سخت تر ہے، یہ اشکال اول سے کہیں زیادہ سخت تر ہے، اور اس کی وجہ سے حکماء بہت زیادہ افراتفری اور جو ہے وہ بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہوئے، جس کی اساس پہ سب نے مختلف چارہ جوئی ڈھونڈی۔ بعض نے یہ دیکھا کہ خوب یہ اشکال دوم میں انتہائی اصعب و انتہائی سخت ہے، اساساً قول بے وجود ذہنی سے ہی فرار کرنا چاہیے، لہٰذا بعض قائل بے شبہ ہو گئے، بعض قائل بے اضافہ ہو گئے۔ یہ کیا تھے؟ یہ لوگ اصلا وجود ذہنی سے ہی خارج ہو گئے۔ لیکن بعض نے نہ استقامت دکھائی، قول حکمہ یعنی وجود ذہنی کو قبول کرتے ہوئے ان اشکالات کا جواب دینے کی کوشش کی ہے، کہ ان کو علامہ مفصل طور پہ، اور بلکہ کہا جائے انتہائی مفصل طور پہ علامہ نے ان اشکالات کے جواب کو ذکر کیا ہے۔ ان جوابات میں سے وہ جواب کہ جو علامہ کے مورد رضایت نہیں تھے، ان پہ دوبارہ اشکال کیے، اور آخر میں جواب جناب صدر المتعلین جس کو خود علامہ قبول کرتے ہیں، اس جواب کو ذکر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حق کے مطلب حق مسئلہ ملا صدرہ نے ادا کیا، اور اس اشکال کو اپنی جڑ سے و اساس سے حل کیا ہے، کہ انشاءاللہ اس کو درس بعدی کے اندر ملاحظہ کریں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔